السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی کے تمام بزرگ بچے، میرے تمام بہن بھائی بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اگر کسی کے پاس کوئی پریشانی ہے تو ہم سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آج میں کہنا چاہوں گی کہ بی پازیٹیو ان یور لائف اینڈ ڈونٹ بی ججمنٹل فار اینی ون۔ تو ہمیں مثبت رہنا چاہیے، ضرور رہنا چاہیے، اپنی سوچ کو ایک پازیٹیو وے میں لے کے جانا چاہیے، اور کسی کے لیے ہمیں کوئی اندازے اور اس کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ تو جی بالکل، میں آج بات کرنا چاہتی ہوں راکھی ساونت پہ، اور سبھی راکھی راکھی جی، راکھی میم بہت ہو رہا ہے ہر طرف، اور ہوتا ہی رہتا ہے اکثر۔ سب سے پہلے میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گی جو عمرے کی ادائیگی وہ کر کے آئی ہیں اس کے لیے۔ اس کے علاوہ میں یہ بولنا چاہوں گی کہ اس وقت جو بھی ایکٹیویٹیز ان کے فرینڈز جو ہے نیگیٹو ایکشنز ان کے خلاف لے رہے ہیں، یا ہم نے یہ ایف آئی آر کٹوانی ہے، یا ہم یہ کیس کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی اس طرح کے ایشوز ہیں، میرا نہیں خیال کہ جو نیگیٹیوٹی ہے ان چیزوں کا ریئیکشن راکھی جی دکھائیں، اور اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مسلم ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے تمام معاملات چھوڑیں اور صفائیاں نہ پیش کریں ان کے سامنے۔ اور جتنے ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں، اور ان کے ججمنٹل ہونے پہ بہت ہی افسوس ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر وہ 100 یا 200 300 جتنے بھی چوہے کھا کے حج کو چلی ہیں تو ان کی نیت ہوگی۔ آپ نے آیت تو سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیتیں کون جانتا ہے؟ نیتیں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، اور وہ کتنے دل سے بات کر رہا ہے، اگر وہ دعا کر رہا ہے، یا مطلب ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ ظاہری چیزیں ہیں، باطن کا علم جو ہے، جو ہمارے اندر کا علم ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے کہ کون انسان کیسا سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون انسان کیسا ہے اور کون اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے۔ جو چیزیں دنیا کو نہیں نظر آ رہی وہ اللہ تعالیٰ کو بے شک نظر آ رہی ہیں۔ تو راکھی کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر پہ دعوت دی ہے، اور وہ مسلم ہے یا نہیں ہے اس بیچاری کو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بار بار اس چیز کے پروف دینے کے لیے کہ میں جا نماز پر بیٹھی ہوئی ہوں، یا یہ سب اس کو اپنی ایکٹیویٹیز شو کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا کرے، اس کو جو سمجھ میں آتا ہوگا وہی کرتی ہوگی۔ باقی اگر اس کو کوئی اچھا ایسا مسلم مل جائے جو اس کو صحیح گائیڈ کر سکے تو آئی تھنک وہ بہت اچھے راستے پہ جا سکتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو کب ہدایت دے اور کس سے کب ہدایت چھین لے۔ تو راکھی عمرے پہ تو آپ گئی ہیں، لیکن جو ہے راکھی جی، جب بھی کوئی مسئلہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہیں، اور جب سے اس نے اس عادل بندے سے نکاح کیا ہے، اور ویڈیوز بھی تو آئی ہیں نا پروف سامنے، تو اس کے بعد وہ جب بھی کبھی دعا مانگتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہیں دعا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی کی ہے، اور انہیں عمرے کا شرف عطا کیا ہے۔ اور ہمیں نہیں پتہ کہ آگے اللہ تعالیٰ ان کو کتنی ہدایت دے اور وہ کتنی اچھی مسلمان بن جائیں، کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہنے کو مسلمان ہیں لیکن ان کے اعمال مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے کسی کو کسی کے لیے بات کرنا یا باتیں بنانا بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ تمام ریلیجن ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہیں، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا ہے۔ دوسرا جو آپ کے سامنے ہی مثال ہے کہ جو پاکستان سے سیما گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے کس طرح ہدایت چھینی ہے کہ اس بندی سے ادھر ہی رپورٹر پوچھتا ہے آپ کلمہ سنا سکتی ہیں، آپ کوئی سورت سنا سکتی ہیں، اس کے منہ پر الفاظ نہیں آ رہے تھے،
اور وہ پڑھ ہی نہیں پا رہی تھی، اس کے منہ پہ اللہ کا نام نہیں آیا اس دن سے۔ تو بھائی جو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا، وہ اللہ پر ہی آپ چھوڑیں، آپ کسی کے لیے فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ ہمارا کام، ہمارا کردار جو ہے ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے کردار کی طرف نظر رکھیں، اس پہ فوکس کریں، اس پہ کنسنٹریٹ کریں، اور ہم اپنا جو کریکٹر ہے اس کو صحیح کریں، اور ہم کوشش کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ باقی بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ بہت سے ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے رستے اسلام کی خاطر وہ اپنی بالکل جو فیم کی پیک پر جب تھے، وہ شہرت کی بلندیوں پر تھے، تو وہ اس وقت اپنی گلیمر کی دنیا کو چھوڑ کر اور وہ اسلام کے رستے پہ نکلے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ استقامت بھی عطا کی، اور وہ اس پہ قائم رہے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ جو رشتہ بنایا اس کو نبھایا، اور وہ دنیا میں لوگوں کی مدد اور ان کو جو خود سیکھا وہ آگے بھی لوگوں میں انہوں نے بانٹا، جو بھی دین کی ان کی معلومات تھیں۔ اور بہت بڑی مثال جنید جمشید صاحب کی ہے، ان کی پرسنالٹی اتنی خوبصورت تھی، جس وقت وہ انٹر ہوئے اس فیلڈ میں، اور وہ گانے اس ملی نغمے یا جو بھی ان کے سانگز ہوتے تھے، ہر سانگ ان کا ہٹ جاتا تھا، اور لیکن ان کو سکون نہیں تھا۔ اگر کوئی بھی ان کا انٹرویو نکال کے سنے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی ہرڈلز آئیں، وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹے اور وہ قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت بخشی دنیا میں ہی۔ اور بہت سی ہماری ایسی بہنیں ہیں جو کہ اپنی شہرت کی بلندیوں پر ہو کر انہوں نے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے انہوں نے چھوڑا ہے اس راستے کو۔ تو آپ راکھی ساونت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اتنے نیگیٹو کمنٹس کم از کم مسلمان بہن بھائیوں کی طرف سے بالکل نہیں بنتے۔ عادل کیا چیز ہے، تو عادل کے اوپر تو جو اس کے اوپر ٹرسٹ کرنے والے ہیں وہ سوچیں یہ بات، وہ تو مسلمان تھا نا، تو کیا وہ اتنا ننھا دودھ پیتا بچہ تھا، وہ روٹی کو ٹوٹی کہتا تھا، وہ چاول کو ہپا کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ مطلب وہ اتنا ننھا تھا، اس نے پہلے کبھی راکھی ساونت کو نہیں دیکھا تھا، اس کو نہیں پتا تھا راکھی ساونت 50 سال کی ہے یا وہ 60 سال کی ہے، جو آج میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کر کے فضول قسم کی یہ باتیں، اور جو انٹرسٹ لینے والے اس پہ ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں، مان رہے ہیں اس کی باتیں، شیم آن دیم۔ تو راکھی ساونت کیا ہے، وہ سالوں سے ہے، اور اس صحیح ہے، ان کا بیہیویئر بہت ہی اوور ہو جاتا ہے کبھی، اور راکھی ساونت جی کا وہ اوور ریئیکٹ کرتی ہیں ہر چیز پہ، یا تو وہ بہت اوور کیئرنگ ہو جاتی ہیں، یا پھر اگر کسی چیز کی صفائیاں دیں گی یا جو بھی ہے، وہ ان کے ساتھ تھوڑا موڈ ڈس آرڈر کا پرابلم ہے، جو شاید دیکھنے والوں کو کہیں نہ کہیں سمجھ میں آتا ہوگا۔ اور لیکن یہ کیا بہت ننھے بچے تھے، بات ساری یہ ہے۔ دوسری جو ہیں شرلن چوپڑا نام ہے آئی تھنک، تو وہ کیا چیز تھی، وہ بھی مطلب ایک بہت ہی ڈسٹرب ٹائپ کی ہی، جب بھی کبھی بات کرتی تھیں ان کو بہت مس یوز کیا، وہ ستی ساوتری، وہ نیک پروین۔ تو آج پھر انہوں نے جب عادل کا ایشو چلا تو یہ راکھی کی فیور کرنا شروع ہو گئیں بہت زیادہ، اور کہ فرینڈ ہوں میں جیسے کہ راکھی کی۔ تو دیکھیں یہ دوگلے لوگوں کی نشانیاں ہی ہیں، اور حاسد کی نشانی ہے کہ وہ اتنا جیلس ہیں راکھی سے کہ وہ ایگزیکٹلی ان کا روپ دھار کر چکی ہیں، اور اس وقت جو ان کی میڈیا پہ کوئی بھی اس طرح کی مطلب ویڈیوز ٹائپ کی آتی ہیں تو وہ فرسٹ لک میں بالکل راکھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ باڈی تو خیر انہوں نے بالکل ہی عجیب سی اپنی بنا لی ہے، اور کاسمیٹک سرجری اور اللہ جانے کیا کیا کروا کے فیس بھی ان کا لکس بالکل راکھی کی طرح لگ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے سب ایگری کریں گے اس بات سے۔ تیسری بندی جو پریس کانفرنس میں بیٹھی تھی اس کی کیا پہچان تھی، جے شری مورے نام ہے شاید،
جو ان کی فرینڈ ہیں کرلی ہیئرز والی، تو وہ وہاں پہ مطلب وہ بھی پریس کانفرنس میں مجھے یہ ہے کمپلین ہے اور یہ ہے وہ ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، کیس کرنا ہے. تو یہ سب وہ ہیں جو کہ راکھی کو یوز کر چکے ہیں. وہ اچھے فیم پہ تھیں یا مطلب جو بھی ان کا برا فیم تھا، لیکن ان سب نے انہیں یوز کیا ہے. راکھی کا تو اچھا برا جو بھی ہے وہ نام ہے، لیکن ان کی کوئی پہچان نہیں تھی. تو ان سب نے راکھی کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. بظاہر اگر کسی کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہی ہوں. باقی راکھی جی جو ہے بس جن کی رسپیکٹ کرتی ہیں ہم نے دیکھا ہے وہ بہت کرتی ہیں، سلمان جی کی بہت کرتی ہیں، سلمان خان صاحب کی. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی ماں کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتی ہیں، جس کے لیے انہوں نے بہت سے ریئلٹی شوز میں پارٹیسپیٹ کیا. ان کے اپنی مدر کی ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو جو بھی میڈیکل ایشوز تھے، اور ماں کی دعائیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، ماں کی دعائیں اپنی اولاد کے لیے بہت ہوتی ہیں. تو اور اگر وہ اللہ اللہ کر رہی ہیں، ڈرامہ کوئین ان کو کس نے بنایا ہے بھائی؟ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں ڈرامے کر رہی ہے، ڈرامہ کوئین بھی تو لوگوں نے ہی ان کو بنایا ہے. اور میڈیا خود وہ دعوت تو نہیں دیتی، میڈیا تو خود ان کے پیچھے پیچھے ٹریس کرتا ہوا گھوم رہا ہوتا ہے. لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، تو خود وہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا میڈیا بھی. باقی جو اگر ہم انیشل بہت سے شروع کے کچھ ایسے انٹرویوز ہیں اگر ان کے نکال کے سنیں، راکھی نے اپنی لائف کا کچھ نہیں چھپایا، اور بہت غریب فیملی کی تھیں جو بتاتی رہی ہیں وہ، اور وہ کس طرح آئی ہیں فلم انڈسٹری میں، اور انہیں کس طرح مس گائیڈ کیا گیا ہے، انہیں باڈی پہ ٹرول کیا گیا، ان کو جو بھی ہے جس طرح جو رستہ سمجھ میں آیا انہوں نے اپنا لیا. کبھی کبھار انسان اپنی زندگی میں کیا جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، کون سی پرابلمز فیس کر رہا ہوتا ہے، یہ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. اور ہر کوئی لیوش لائف چاہتا ہے کہ وہ ایک آسودگی والی زندگی گزارے، اور بس ہمیں جس کو اچھا راستہ دکھانے والا مل جائے تو وہ ایک اچھا فیم لے لیتا ہے. ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر میں بھوکا مر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر کوئی نہیں کھلانے آ رہا ہوتا، باتیں سب بہت بنا لیتے ہیں. تو راکھی کو جو ہے ان کے حال پہ چھوڑنا چاہیے، وہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی. میرے خیال سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی، ہر کوئی ان کو یوز کر کے چلا جاتا ہے. اور اگر کرتی بھی ہیں تو آپ لوگ نہ جائیں نا. باقی اگر ان میں عقل نہیں ہے تو آپ کو تو نظر آتا ہے راکھی کیا ہے کیا نہیں ہے، دنیا کے سامنے ہی ہے. باقی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، ہدایت جو جس کو بھی مل جائے. اور کچھ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم دیکھتے رہیں اور ایک دن ایسا ہے کہ راکھی واقعی میں بہت اچھی مسلم ہو. تو بس ہماری اچھی دعائیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ. باقی اللہ کی طاقت کے آگے کوئی انسان کچھ نہیں ہے. اور ڈرامہ جس طرح لوگوں نے ان کو دیکھنا چاہا وہ ویسا ہی بن گئیں، وہ ویسا پریٹینڈ کرنے لگیں، وہ ویسا ہی پہننے لگیں. تو آہستہ آہستہ وہ سب سیکھ جائیں گی. وہ کوئی پرانی اسلام میں نہیں ہے، اور ابھی بھی وہ ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی ہمارا معاملہ نہیں ہے. وہ اندر کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمارے سامنے تو یہ ہے کہ وہ الحمدللہ عمرہ ادا کر کے آئی ہیں. وہاں پہ انہوں نے پورا پردے کا خیال رکھا ہے. اور بلکہ مسلم مرد جو تھے ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ نامحرم تھے ان کے لیے، تو وہ آ کے ان کے ساتھ سیلفی لے رہی تھیں. کوئی راکھی نہیں انوائٹ کر رہی تھی کہ آئیں میرے ساتھ سیلفی لیں. تو یہ ان مسلم مردوں کا قصور ہے. باقی انہوں نے اپنے پردے کا خیال وہاں پہ رکھا ہے، اس جگہ کے احترام کا خیال رکھا ہے. اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستہ بنایا ہے تو وہ وہاں پہنچی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کس طرح قبول کرتا ہے وہ اللہ اور اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کے بندے کا. تو باقی بہت سے ایسے مسلمز ہیں جو حیثیت رکھتے ہیں، بہت پیسے والے ہیں، لیکن ان کی نیت تک نہیں بن پاتی. اللہ کی طرف سے ہی ان کی ایسی کبھی نیت ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس پیسہ ہے یا ہمیں جب کبھی موقع ملا تو ہم عمرہ ادا کرنے یا ہم حج کی ادائیگی کے لیے جائیں گے. تو یہ نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں. یہ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے. جو میں نے کچھ جگہوں پہ اصل میں کومنٹس اس طرح کے پڑھے تھے جس کا میں اسی لیے مجھے وہ ذہن میں ہے تو میں یہ بات کر رہی ہوں.
تو مسلمانوں کو کم از کم یہ بات بالکل بھی زیب نہیں دیتی کہ آج کل میں نے کہیں پڑھا، ایک بندہ بول رہا تھا کہ آج کل جو ہے بلاوا آئے گا تو جائیں گے نہیں ہوتا، پیسہ ہے تو بندہ چلا جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے 2010 میں عمرہ کیا تھا اور اس وقت میں نے ایسا ایک بندہ دیکھا، بہت غریب سے بابا تھے اور ان کے پاس ایک تھیلی تھی، ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، ان کا وسیلہ بنا اور کسی نے ان کو یوں عمرہ کروایا۔ بہت شکریہ۔